کہ لوگ اس بات کی تمیز کو بھول جائیں گے. مقصد یہ ہوگا، مال کمانا مقصد ہوگا. قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تم مال اکٹھا نہ کرو، جتنا مرضی مال اکٹھا کرو. فرمایا کہ حلال مال اکٹھا کرنا، حلال مال اکٹھا کرنا. احباب اسی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھایا ہے، ہضم کر لیا ہے، جو اس نے پہنا ہے وہ سیدھا کر لیا ہے، اور جو اس نے خیرات کر کے آخرت میں بیچ دیا ہے وہ اس کا اپنا مال ہے. اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حضرت انسان سے پوچھا جائے گا، اے انسان بتا اپنی جوانی کہاں گزاری، اے انسان بتا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا، اے انسان بتا کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس علم پہ عمل تم نے کتنا کیا. چوتھی بات. پانچویں بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور تمہاری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. احباب ذی قدر ارشاد ہوتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، اس آخرت سے محبت کرو جو باقی رہنے والی بھی ہے اور تمہارے لیے بہترین بھی ہے. خالق کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.